الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 اور 41 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 41۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور آمنو ایمان لاؤ، بھی ساتھ، ما اس کے جو انزلتو اتارا میں نے، مصدقاً سچا کرنے والا، لی واسطے، ما اس کے جو معکم ساتھ تمہارے، و اور لا نہ تکونو ہو تم، اولا سب سے پہلے، کافرم انکار کرنے والے، ہی اس کے، و اور لا نہ تشترو خریدو تم، بھی بدلے، آیاتی آیتوں، ہی میری، ثمناً دام، قلیلاً تھوڑے، و اور ایا خاص، یا مجھ سے، فا پس، اتقو ڈرو، نی مجھ سے، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، اور مجھ سے ڈرو۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 41 با محاورہ ترجمہ پڑھا۔ تفسیر کی کتاب نکال لیں، صفحہ نمبر 111۔ آیت نمبر 40 کا بقیہ حصہ ہم نے پڑھنا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل سے لیا کہ میں آخری زمانہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نبی کو بھیجنے والا ہوں، تو جس نے ان کی پیروی کی اور اس نور کی تصدیق کی جسے وہ لے کر آئے، تو اس کے گناہ بخش دوں گا اور اسے جنت میں داخل کروں گا اور اسے دگنا ثواب عطا فرماؤں گا۔ آیت نمبر 41، صفحہ نمبر 112۔
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ آمنوا بما انزلت، اور اس پر ایمان لاؤ جیسے میں نے نازل کیا، یعنی اے بنی اسرائیل کے علماء، اس قرآن پر ایمان لاؤ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور وہ تمہارے پاس موجود کتاب تورات و انجیل کی تصدیق کرتا ہے، اور تم اہل کتاب میں سے قرآن مجید اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سب سے اولین منکر نہ بنو، ورنہ جو لوگ تمہارے پیچھے لگ کر کفر اختیار کریں گے تو ان کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ نیکی اور برائی کی ابتدا کرنے کے بارے میں ایک اصول۔ یاد رہے کہ نیکی اور بدی کے ہر کام میں یہی اصول نافذ ہے کہ اس کی ابتدا کرنے والوں کو پیروی کرنے والوں کے عمل کا ثواب یا عذاب بھی ملے گا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے لیے اس طریقے کو ایجاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس ایجاد کرنے والے کو ملے گا، اور ان عمل والوں کے لیے بھی اپنے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا تو اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا گناہ بھی اسے ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ بھی میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو۔ اس آیت میں دنیا کے حقیر و ذلیل مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیات بیچنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہاں
ان آیات سے توریت و انجیل کی وہ آیات مراد ہیں جن میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و علامات کا بیان ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیات ان یہودیوں کے متعلق نازل ہوئیں جنہیں اپنی قوم سے نذرانے اور وظائف ملتے تھے اور انہیں ڈر تھا کہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا کہ تورات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں تو وہ ان سرداروں کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے اور یوں ان کے نذرانے بند ہو جائیں گے۔ اسی کو فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کے قلیل مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیتیں بیچتے ہیں۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپانے والے غور کریں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت سے معلوم ہوا کہ یہودی علماء اپنے باطل مفادات، نفسانی خواہشات اور جاہلانہ توہمات کی بنا پر اپنی کتابوں میں موجود ان آیات کو چھپاتے تھے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان اور ان کے اوصاف بیان کیے گئے تھے، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اگر کبھی کوئی آیت بیان بھی کی تو اس کے بعد بعض باطل باتیں ملا کر بیان کرتے تھے، حالانکہ علماء کا منصب تو حق بات کا اعلان کرنا، حق اور باطل کی جدا کرنا، مالی و ذاتی مفادات کو دین پر قربان کرنا اور دین کا محافظ بننا ہے۔ یہودیوں کو بیان کردہ طرز عمل اور علماء کے منصب کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو اپنی حالت پر غور کرنے کی حاجت ہے جن کا حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنے کے معاملے میں سلسلہ کہیں اور ہی جا کر ملتا ہے۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 کا بقیہ حصہ اور 41 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اپنی بارگاہ میں اس کو معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی ترغیب دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔